جمہوریہ اسلامیہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری اور اس کونسل میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کے نمائندہ خصوصی جناب ڈاکٹر علی لاریجانی کا انٹرویو۔ اس تفصیلی انٹرویو میں 12 روزہ جنگ کے بعد جنگ بندی کے دوران صہیونی حکومت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سامنے موجود مسائل اور چیلنجز من جملہ ایٹمی مذاکرات، اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے فرائض، مزاحمتی محاذ کا موضوع، اسنیپ بیک میکانزم کی صورتحال، دفاعی خامیوں کے دور کرنے اور فوجی حملے کی صلاحیت کی تقویت اور اسی طرح کے دیگر کچھ مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تفصیلی انٹرویو مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہوں گا کہ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ چیلنجز کو اس طرح منظم کرے کہ جس کے نتیجے میں قومی ترقی کے لیے ایک پرسکون ماحول بنے اور عوام اپنی امید اور پلاننگ کے مطابق زندگی گزار سکیں، کیونکہ چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج جنگ و دیگر معاملات کی صورت میں ہوں، کل کچھ دیگر معاملات رہے ہوں، علاقائی مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل بھی ہیں۔ آخر میں ڈپلومیسی کے میدان میں مہارت اور مزاحمتی فورسز اور عسکری فورسز کے حالات ان کے ایک دوسرے سے مل جانے کے متقاضی ہوں تاکہ ملک کے قومی مفادات کا تحفظ ہو سکے اور در حقیقت ملک اور حکومت کے لیے ترقی یا پیش رفت کا متوازن راستہ فراہم ہو سکے۔ ظاہر ہے اب چونکہ ہم ایک جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور فی الحال فائر بندی کی حالت سی ہے، لہٰذا یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے کہ دشمن دوبارہ کارروائی کی جرات نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ اس کونسل کے سامنے ایٹمی توانائی سے متعلق مسائل، علاقائی معاملات اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ اس سوال کا جواب کسی حد تک ہم سے متعلق ہے اور کسی حد تک دشمن سے متعلق بھی ہے، کیونکہ تمام معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ ان اقدامات کے ذریعے جو کیے جا سکتے ہیں جنگ کو کیسے پسپا کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کئی عوامل مؤثر ہو سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ قومی یکجہتی ہے۔ جیسا کہ 12 روزہ جنگ میں بھی قومی یکجہتی کا مسئلہ واقعی بہت مؤثر تھا، یہ کہ ان دنوں میں ایرانیوں کو ادراک بہت اعلیٰ قسم کا تھا اور انہوں نے دشمن اور حریف کا صحیح تجزیہ و تحلیل کیا اور تمام اختلاف آراء کے باوجود اس بات کو قبول کیا کہ ایران اور ایران کے مفادات کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذہانت ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، اس معنی میں کہ حکومت، قوم اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یکجہتی اور ہم آہنگی قائم رہے۔ یہ ایک نکتہ ہم نے جو دورے کیے ان میں سے ایک میں ایک ملک کے رہنما نے کہا تھا، مجھ سے کہا کہ دنیا نے ایرانیوں کی اس قومی یکجہتی کو محسوس کیا ہے، لہذا یہ ایک قومی سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت کے مختلف عوامل ہیں جن پر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پائیداری کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ عوام کو اپنی زندگی میں ایک کم ترین سطح ہی کی صحیح لیکن سہولیات حاصل رہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جنگ ہے، لیکن پھر بھی عوام کی زندگی کے امور کو اس طرح چلانا چاہیے کہ ان میں پائیداری رہے، تسلسل رہے۔ یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جن پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں حکومت اور خود صدر مملکت بھی اس معاملے کے پابند ہیں اور توجہ دیتے ہیں اور اسے انصاف کا ایک حصہ یہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا عوام کی ضروریات کی ایک سطح کو اچھی طرح پورا کیا جانا چاہیے، جو کہ غیر جنگی حالات میں ایک طرح سے ہے اور جنگی حالات میں دوسری طرح سے ہے۔ یہ دوسرا نکتہ بھی ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں چارہ جوئی کی جانی چاہیے۔ اگلا نکتہ فوجی وسائل کی حفاظت اور ترقی ہے۔ ہمارے پاس اچھے وسائل تھے، جبھی تو دشمن خود ہی جنگ شروع کرنے کے باوجود جنگ کے خاتمے کے لیے جھٹپٹانے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔
اب یہ الگ بات ہے کہ وہ باہر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب رہے، لیکن تقریباً تمام اہم ممالک اور اقوام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمارا دشمن اس جنگ میں اسٹریٹجک شکست کھا چکا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہ بات ایران کے لیے بھی مفید ہے اور دشمن کے لیے بھی ترغیب انگیز ہو سکتی ہے، کیونکہ جو دشمن اسٹریٹجک طور پر کامیاب نہیں ہوا، وہ فطری طور پر اس بات کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح دوبارہ کامیابی حاصل کر لے۔ تو پھر اسے کیسے مایوس کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے کہ ہمیں ملک کے فوجی وسائل اور سلامتی کے وسائل کو بہتر بنانا ہوگا، مزید بہتر، اور ہمارے کام میں جو کچھ خامیاں تھیں انہیں دور کرنا ہوگا۔ تو ہمارا کچھ وقت اس پر صرف ہوگا کہ ہماری خامیاں کہاں تھیں، انہیں دقت نظر اور حقیقت بینی کے ساتھ دیکھیں اور پھر خامیوں کو دور کریں اور اپنے وسائل کو زیادہ مضبوط بنائیں۔ تو یہ بھی ایک اہم کام کا حصہ ہے۔ میری واقعی سفارش یہ ہے کہ ملک کے اندر اس نقطے پر توجہ دی جائے کہ ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سیاسی دھڑوں کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی جن کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ایک اہم پوزیشن میں ہیں۔ البتہ ایران کی ڈیٹرنس کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ میں ابھی صرف فائر بندی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اپنی یکجہتی برقرار رکھنی چاہیے۔ بہرحال اس جنگ کے اہم نکات میں سے ایک رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی تدابیر تھیں۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی بہت غور سے تمام امور پر نظر رکھی، تدبیر کی، کمانڈروں کو مقرر کیا، فوری مقرر کیا، جنگی امور کی انجام دہی کی اور عوام سے بات کی۔ لہٰذا ان حالات میں اس رہنما اور اس رہبر کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے، ہر سطح پہ، ہر طرح سے۔ البتہ اس بات کا عقلی پہلو بھی بہت مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاسی معاملات میں لوگوں کی مختلف آراء ہوں، لیکن جب ہم ایک بڑے بحران میں ہوں تو ہمیں ضرور اس شخص کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے جو رہبر معظم ہے اور در حقیقت جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ زمانے کے حالات کی سمجھ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے نہیں ہے۔ معاشرے میں اختلافات بہت ہو سکتے ہیں، سیاستدانوں کے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، مختلف جماعتوں کے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمان و مکان کے حالات اور اس صورتحال سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے جس میں عوام ہیں، کیونکہ یہ چیز کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے جو دشمن کو ہمارے خلاف کارروائی کے لیے ترغیب دلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلو بھی میرے خیال میں اہم ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ قومی سیکیورٹی کونسل کے پاس ہمیشہ اس سلسلے میں میکانزم موجود رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں منظور بھی ہوئی ہیں، لہٰذا ضروری نہیں کہ پھر سے کچھ چیزیں منظور کی جائیں، کیونکہ یہ پہلے سے موجود تھیں اور مجھے علم ہے کہ ماضی میں بھی وہ اس سمت میں کام کر رہے تھے۔ یعنی اہم بات یہ ہے کہ یہ میکانزم اپنی سرگرمی انجام دے، مطلب ماہرین، صحافیوں اور اہل قلم کے ساتھ رابطہ رکھے اور انہیں قائل کریں۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ میٹنگیں کیں اور ان کے لیے حالات کی وضاحت کی۔ البتہ میرے خیال میں ان میں سے اکثر افراد میں فکری پختگی بھی موجود ہے۔ جب ان کے لیے اچھی طرح سے حالات کی وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ اصولی فیصلے کرتے ہیں۔ جہاں تک دفاعی پہلو کی بات ہے تو اس سلسلے میں اعلیٰ قومی سلامتی کونسل میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ ڈیفنس کونسل کا قیام تھا۔ یہ ڈیفنس کونسل اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی ایک ذیلی کونسل ہے اور اس کا فریضہ صرف دفاعی امور اور مسلحہ فورسز کی کمیوں کو دور کرنا ہے اور انہی معاملات کی چارہ جوئی کرنا ہے، جس کا میکانزم فراہم کر دیا گیا ہے اور وہ اب کام میں مصروف ہیں۔ اس کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور کاموں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، دقت کے ساتھ۔ اس سلسلے میں مسلحہ فورسز کے جنرل اسٹاف نے کچھ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور ان پر کام کر رہے ہیں۔
وزارت دفاع ضروریات کی تکمیل میں مصروف ہے، سبھی کام کر رہے ہیں، خاص طور پر سپاہ کے کمانڈر اور ایرو اسپیس کے کمانڈرز سب کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس راہ پر کچھ خامیاں پائی تھیں تو جہاں تک ممکن ہے اور جہاں تک ہمارے بس میں ہے انہیں دور کریں، خاص طور پر ماہرین اور ہونہار ذہین اور ماہر نوجوانوں کی صلاحیت سے بھی اچھی طرح استفادہ اٹھایا جائے اور اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم نے سیکٹریٹ میں بھی اس وجہ سے کہ ہم واقعی جدید جنگوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، دفاعی ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ قائم کیا ہے جو اسی موضوع پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور کام میں مصروف ہے۔ بنابراً ہم نے اس سلسلے میں اقدامات شروع کر دیے ہیں اور میں ذاتی طور پر بہت پر امید ہوں کہ یونیورسٹیوں کے بہت سے ماہرین اس عمل سے جڑ گئے ہیں۔ بہرحال ہماری زیادہ توجہ داخلی مسائل پر ہے، لیکن ہم دوسروں کی مدد سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور پہلو ان خامیوں کو دور کرنا ہے جو سلامتی کے شعبوں میں موجود ہیں، جن پر اس سلسلے میں نشستیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی خامی ہے جسے دور ہونا چاہیے، البتہ اس میں صرف انسانی پہلو نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب ہم دراندازی کہتے ہیں، لفظ دراندازی، تو یہ نہ سوچا جائے کہ ضرور کوئی انسانی عنصر اس میں ملوث ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسانی عنصر موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے عناصر بھی ہیں جو زیادہ اہم ہیں۔ بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں کیونکہ یہ یقینی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن ان معاملات پر ضرور کام کیا جانا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر توجہ دی گئی ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی سوچ یہ ہے کہ اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو مثال کے طور پر گلیوں میں، سڑکوں پر یا کہیں اور گھوم پھر رہے ہیں اور دشمن کو معلومات فراہم کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ تیراندازی کے میدان کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجیز اور بہت ساری معلومات کا باہمی ربط، آپسی ربط، اور ان سے کہیں زیادہ باہر کی ایجنسیز کی مدد کر سکتا ہے۔ بنابراً معلومات میں تکنیکی تسلط اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ پہلو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا دوسرے جو کام کرتے ہیں وہ صرف افرادی قوت کو وہاں بھیجنا نہیں ہے۔ یہ پرانا طریقہ تھا، البتہ اب بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیز حاصل کردہ معلومات اور ان کے باہمی ربط سے کچھ اہم معلومات حاصل کر سکتی ہیں اور کارروائیوں کے دوران انہیں بہترین طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ لہٰذا معاملے کے اس پہلو پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ ان کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ مجموعی طور پر ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ملک کے قومی مفادات کا اچھی طرح تحفظ ہو اور ہم پائیدار سلامتی حاصل کر سکیں۔ یہ ایک جامع بات ہے اور اس میں مختلف داخلی، علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ ان کی اصولی سوچ یہ ہے کہ استقامت، پائیداری اور صلابت کے ساتھ یہ کام جاری رکھا جائے۔ ان کی روش بھی یہی ہے۔ میں نے اس پوری جنگ کے دوران ان نے کبھی بھی اس راستے کے بارے میں ذرا برابر شک نہیں دیکھا جس پر وہ چل رہے ہیں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ جی ہاں، رابطے میں تھا اور ان کی ہدایت مکمل طور پر ہمیں ملتی تھی۔ ہماری کچھ نشستیں بھی ہوئی تھیں، ہم اپنے خیالات اور نظریات مسلسل انہیں بھیجتے رہتے تھے، ان کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی تھی اور یہ بات پوری طرح واضح تھی۔ اور اب جنگ کے بعد تو ہمارے روابط اور ملنا جلنا پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے راستے پر بہت اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں اور ان کا یہ انداز اور طریقہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز اور طریقے سے بہت شباہت رکھتا ہے۔ امام خمینی جب پیرس میں تھے تو ایک بار مرحوم شہید مطہری ان سے ملنے گئے تھے اور کچھ دن ان کی خدمت میں رہے۔ جب وہ واپس لوٹے تو میں اور ان کے فرزند انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے۔ راستے میں ہم نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے امام خمینی کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں اس راستے پر ایمان رکھنے والا، عوام پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ پر توکل کرنے والا پایا۔ انہوں نے بعد میں ایک کتاب میں یہ بات بیان بھی کی کہ امام خمینی کے 4 بڑے ایمان نمایاں تھے: ہدف پر ایمان، راستے پر ایمان، قوم پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ حالیہ جنگ کے دوران میں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی میں یہی کیفیت دیکھی، یعنی ان کے قدم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اٹھ رہے تھے، اور یہ ان رہنماؤں کی خصوصیات میں سے ہے جو الہی راستے پر چلتے ہیں اور ہدف پر نظر رکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایران کبھی بھی ڈپلومیسی کو ترک نہ کرے، کیونکہ ڈپلومیسی خود ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں مذاکرات کا پرچم رہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں ڈپلومیسی حکومت کے کام کا ایک حصہ ہے اور اسے ترک کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم کب اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر دشمن ڈپلومیسی کے پلیٹ فارم کو ڈرامے کے پلیٹ فارم میں بدل دے تو اس ڈپلومیسی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ اس ڈپلومیسی کو کسی دوسرے کام کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ بات واضح ہے کہ یہ ڈپلومیسی حقیقی ڈپلومیسی نہیں ہے اور اس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہا۔ لیکن اگر ڈپلومیسی اس لیے ہو کہ ہمیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ڈپلومیسی کا مقام ہے اور یہی حقیقی ڈپلومیسی ہے۔ میں اس وقت حالات کو اس طرح نہیں پاتا، یعنی مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ڈپلومیسی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہانے پیدا کرنے کی ڈپلومیسی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ڈپلومیسی کو بند کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مذاکرات کے شرائط کیا ہوں اور ان کا نتیجہ کب نکلتا ہے، تو مذاکرات اس وقت ثمر بخش ہوتے ہیں جب فریق مقابل یہ سمجھ جائے کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مثال کے طور پر وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہے۔ لیکن اگر وہ مذاکرات کو ایک دوسرے آپریشن کا بہانہ بنانا چاہے، ایک دوسری جنگ کا بہانہ بنانا چاہے، تو یہ صحیح مذاکرات نہیں ہے۔ بنابراین اس سلسلے میں ہماری شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی مذاکرات کریں۔ اگر آپ جنگ کے در پہ ہیں تو جائیے اپنا کام کیجیے، اور جب آپ پچھتانے لگیں تب مذاکرات کے لیے آئیے گا۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ آپ اس انتھک اور ڈٹی رہنے والی قوم کو جنگ کے ذریعے جھکا نہیں سکتے، یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں ایران کو سرنڈر کرانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے، جس کا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے بخوبی جواب دیا، اور اس جنگ میں فریق مقابل سمجھ بھی گیا کہ ایرانی قوم سرنڈر ہونے والی نہیں ہے۔ حقیقی مذاکرات کی شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو یہ لوگ اس پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں اور اتنا دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ کمزور ہو گئے تو کمزور ہو گئے ہیں نا۔ عام طور پر وہاں دباؤ ڈالا جا رہا ہے جہاں سامنے والا مضبوط ہو۔ جب وہ کمزور ہے تو کمزور ہے۔ میرے خیال میں یہ ان عجیب و غریب باتوں میں سے ایک ہے۔ اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو یہ لوگ اس پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں اور اتنا دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو کمزور ہو گئے، تمام۔ عام طور پر وہاں دباؤ ڈالا جا رہا ہے جہاں سامنے والا مضبوط ہو۔ جب وہ کمزور ہے تو کمزور ہے۔ میرے خیال میں یہ ان عجیب و غریب باتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم ان واقعات سے پہلے 4-5 سال پہلے میڈیا کے تجزیوں کی بات کریں تو اس وقت مزاحمتی محاذ کے کمزور پڑنے کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دیکھیے کہ وہ مزاحمت اور مقاومت سے ایران کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایران غلطی کر رہا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایران کے لیے بوجھ ہے۔ عام طور پر وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، کوئی خاص طاقت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایران ان کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ تو کسی شمار میں ہی نہیں آتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمتی محاذ کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس وقت
جب ان کے خیال میں یہ کمزور نہیں تھا تب بھی وہ یہی بات دوسری طرح سے کہتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہیں۔ اچھا، اگر یہ کمزور ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ان کی پرواہ نہ کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم ان کے لیے اتنی سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے خیال میں انہوں نے پچھلے 2 سال میں خود اپنے لیے اور خطے کے لوگوں کے لیے بہت مصیبتیں پیدا کی ہیں۔ دشمنوں نے لوگوں کو مارا، لوگوں کو زخمی کیا، لوگوں کو بھوکا رکھا، لیکن یہ ایسی حکومت کے جرائم ہیں جس کی اپنے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے، اور مغربی دنیا نے اس بربریت کو مان لیا ہے، اس پر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، تم جو کہتے ہو کہ تم نے حماس کو ختم کر دیا ہے، تو اب تم غزہ پر قبضہ کرنے سے کیوں خائف ہو؟ تم نے لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا، لوگوں کو بھوکا رکھا، لیکن پھر بھی تم حماس کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب تم لوگوں کو مارتے ہو اور ختم کرتے ہو، ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تم انہیں اس موقف پر لا کھڑا کرتے ہو کہ وہ تمہارا مقابلہ کریں۔ تم انہیں مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہارا مقابلہ کریں۔ حزب اللہ کب وجود میں آئی؟ حزب اللہ تب وجود میں آئی جب اسرائیل نے سیدھے بیروت پر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے بیروت پر قبضہ کیا تو کس ملک کے لوگ کسی دوسرے ملک کے تسلط اور قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اس لیے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، اور یہ حزب اللہ کی تشکیل کی بنیاد بنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ایران نے بنایا۔ نہیں، انہوں نے خود اپنے رویے سے حزب اللہ کو پیدا کیا۔ جی ہاں، ہم نے مدد کی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کی، آگے بھی مدد کریں گے، لیکن حزب اللہ کی بنیاد خود لبنانی قوم نے رکھی، اور یہ اس کے لیے ایک سرمایہ بن گئی۔ یعنی ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے قابل ہو گیا۔ حماس بھی ایسے ہی ہے۔ جب تم آئے اور ایک ملک پر قبضہ کر لیا اور پھر کہتے ہو کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم اپنی زمینیں دوسروں کو دے دو، تو لوگ تمہارے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ عراق میں بھی یہی حالات پیدا ہوئے۔ جب امریکیوں نے عراق پر قبضہ کیا تو مزاحمتی تحریکیں وجود میں آئیں، کیونکہ تم نے قبضہ کیا تھا اور لوگوں پر ظلم کیا، وہ بھی اس احمقانہ رویے کے ساتھ جو تمہارے فوجیوں کا تھا۔ دنیا نے دیکھا یمن میں مزاحمت کیوں پیدا ہوئی۔ حوثی ہمیشہ سے تھے، حکومت سے اختلافات رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے یمن پر بمباری شروع کی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مزاحمت کرنا ہوگی، اور مزاحمتی تحریک وجود میں آ گئی۔ لہٰذا مزاحمت ان کے اپنے رویے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ جتنا زیادہ دباؤ ڈالیں گے مزاحمت اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حزب اللہ پر وار کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ حزب اللہ نے اپنی تعمیر نو کی یا نہیں۔ ان کے اندر اتنے زیادہ نوجوان مجاہد تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے تیار کرنا شروع کر دیا، اور کر چکے ہیں کسی حد تک۔ مسٹر بریجنسکی، جو کبھی امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر تھے، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے کچھ فنکاروں کے بعض اشعار کو بھی تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایک نئے رجحان کا سامنا ہے، اور وہ نوجوانوں کی سیاسی بیداری اور امریکہ سے نفرت ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک سینیگالی شاعر نے اس طرح نظم کہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب امریکی دباؤ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ طاقت کے بل پر امن و صلح ہے، تو طاقت کے بل پر امن و صلح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کا زمینی ترجمہ کریں، یعنی سرنڈر ہو جانا، یا تو سرنڈر یا پھر جنگ۔ کون غیرت مند انسان اس سرنڈر ہونے کو تسلیم کرے گا؟ پھر یہ نتن یاہو جو اس سے بھی زیادہ احمق ہے، یہ بھی یہی دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے۔ وہ خود کو اس بات میں شامل کرنا چاہتا ہے، نہ تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ جب نتن یاہو کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹے ملک کے طور پر طاقت کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطے کے ممالک جیسے سعودیہ عرب، مصر، اردن یا کویت سے کہہ رہا ہے کہ تم سب کو یا تو میرے سامنے سرنڈر ہونا ہوگا یا پھر جنگ کرنا ہوگی۔ تو اس طرح وہ سب کو حساس کر دیتا ہے، اور اسی لیے خطے کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سب اسرائیل کے خلاف ایک دفاعی موقف رکھتے ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی اختلاف رکھتے ہوں۔ میں نہیں کہتا
کہ وہ ہماری طرح سوچتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے رویے پر اعتراض کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ایران اس کے مقابلے میں ایک بند ہے، ایک دیوار ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں مزاحمت نہ صرف زندہ ہے بلکہ حرکت میں بھی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ وقت کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے، زمانہ مکان کی شرائط کے مطابق۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ مزاحمت کی حمایت کی ہے، کیونکہ وہ اسے ایک اصل تحریک اور سرمایہ سمجھتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اسرائیل کو چھوڑ دیا؟ کیا اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ بے دستور اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر ایران موجودہ صلاحیتوں اور گنجائشوں کے ساتھ حمایت نہ کرے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے مفادات کی حمایت کرتے ہیں اور ایران کے ہمدرد ہیں، تو یہ ایک طرح سے سیاسی کم عقلی ہوگی۔ ایران کو اپنے وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جب دشمن اپنی تمام چھوٹی بڑی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم کیوں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ جی ہاں، میں نے دیکھا کہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ مزاحمت نے، مقاومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ در حقیقت وہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ وہ آپ پر یہ تاثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ مزاحمتی گروہ آپ کے گلے کا توق بن گیا ہے اور آپ پر بوجھ ہیں۔ انہیں چھوڑ دیجئے، شرطوں پر صلح ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ میں دنیا کے ایک ایسے رہنما سے بات کر رہا تھا جو اس وقت سلامتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین آپ کیوں بناتے ہیں جب وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو سلامتی کونسل کے رکن بھی ہیں کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر یہ بین الاقوامی قوانین کس کام کے؟ انہوں نے کہا یہ قوانین فضول ہیں، اس لیے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم کا مطلب طاقت ہے۔ بات یہ ہے، اگر آپ اپنی طاقت کا تحفظ نہیں کریں گے تو آپ چوٹ کھائیں گے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارم ایسا ہی ہے، جنگل کی طرح ہے، تاہم یہ ایسی حقیقت ہے جو موجود ہے۔ اب آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، اگر نہیں مانتے تو زیادہ چوٹ کھائیں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنی طاقت کے عناصر کی تقویت کرنی چاہیے، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں، آپ کے عوام، اہم آپ کے عوام ہیں۔ عوام کا خیال رکھیے، ان کے اتحاد و یکجہتی کا خیال رکھیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیے، لوگوں کے ساتھ آمرانہ طریقے سے بات نہ کیجیے، ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خطے میں بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اپنے وسائل کے ساتھ خطے میں متحد رہیے۔ یہ سوچنا کہ مثال کے طور پر حزب اللہ یا مزاحمتی فورسز ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ایک اسٹریٹجک غلطی ہے، شدید اسٹریٹجک غلطی۔ میرے خیال میں انہیں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ان کی مدد سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مشترکہ مفادات، کیونکہ گوشہ نشینی اختیار کرنا ایران کی قومی سلامتی کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ میں نے حزب اللہ کے مجاہدین اور ان کے رہنما کو اپنے راستے میں پرعزم پایا۔ آج بھی حزب اللہ کی قیادت اور ان کے نوجوان سب کے سب پرعزم ہیں، اور نوجوان بھی استقبالیہ تقریب میں یا شہید نصر اللہ کے مزار پر جہاں ہم نے ان سے بات کی، آپ نے وہ نسل دیکھی جو اس کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ کسی نے انہیں مدعو بھی نہیں کیا تھا، کوئی دعوت نامہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ خود آئے تھے۔ یہ ان کا جذبہ ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے وہ لبنان کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ ہم کیوں ہتھیار ڈالیں؟ ہم کس کے سامنے ہتھیار ڈالیں؟ وہ دکھی ہیں۔ ہمارا موقف بھی ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ لوگ قومی مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل خود حل کریں، اور آج بھی ہمارا یہی اصولی موقف ہے۔ البتہ ہم نے کبھی بھی مزاحمتی فورسز پر کوئی چیز مسلط نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران سے منسلک ہیں۔ ہاں، وہ منسلک ضرور ہیں، ایران سے منسلک ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس معنی میں نہیں کہ وہ ہمارے تابع فرمان ہیں یا وہ ہم سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ہرگز یہ نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خود پختگی رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایران کے برتاؤ اور دوسروں کے برتاؤ میں فرق بالکل یہی ہے۔ یہی اہم نکتہ ہے۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یا تو ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دو یا پھر جنگ کرو۔
لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کی عقلی نشو و نما کا احترام کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ خطے کو خود مختار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں مضبوط ہونا چاہیے بلکہ لبنان کی حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، عراق کی حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، سعودیہ عرب کی حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ نچلے درجے پر ہوں اور ہم ان پر حاوی ہوں۔ ہم غلبے کے در پہ نہیں ہیں، ہم کسی پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم بھائی چارے اور عاقلانہ تعاون کو مانتے ہیں اور خطے میں خود مختار اور طاقتور حکومتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ مزاحمت کی حمایت کریں گے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجی مزاحمت کی حمایت پر مبنی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، جناب البرادی کے دور اور ان کے بعد کی دور تک واقعی IAEA کبھی آج تک کی اتنی تخریب کی حالت میں نہیں تھی، یعنی ان پر کچھ عقل اور سمجھ بوجھ حاوی تھی۔ درست ہے کہ وہ مغرب کے زیر اثر کام کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی تعلقات کو بھی کچھ حد تک ملحوظ رکھتے تھے۔ لیکن یہ موجودہ شخص ایسا لگتا ہے جیسے اس نے صہیونی دشمن اور امریکہ کے لیے سفید چیک دے دیا ہے، یعنی اس معاملے میں جنگ کا ایندھن بن گیا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ IAEA کے قواعد میں آیا ہے کہ ایجنسی کو ان ممالک کا دفاع کرنا چاہیے جو NPT کے رکن ہیں، فوری طور پر گورننگ بورڈ کا اجلاس بلانا چاہیے اور نتیجہ سلامتی کونسل کو پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے صرف کھڑے ہو کر دیکھا اور حتیٰ کہ مذمت بھی نہیں کی۔ کیا ایسا شخص IAEA ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل بننے کا اہل ہے؟ جناب البرادی جو تھے وہ بہت عقلمندانہ رویہ رکھتے تھے۔ بہرحال بین الاقوامی دباؤ ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن انہوں نے کسی حد تک اس مرکز کی پیشہ ورانہ حیثیت کا تحفظ کیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر، لیکن اتنا ضرور کہ کم از کم بظاہر ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تجزیاتی کام کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ شخص مکمل طور پر عقل و خرد اور قوانین کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ آخری حربہ جنگ ہے، ہم پر جنگ ہوئی، ہمارے جوہری مراکز کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا اور IAEA ایجنسی نے حتیٰ کہ ایک بیان بھی نہیں دیا کہ اس کی مذمت کرے۔ واقعی یہ شرمناک ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے خود اس IAEA ایجنسی کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس ایجنسی کی کیا حیثیت ہے۔ اب واقعی ملکوں کے لیے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ IAEA ایجنسی کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ ہم NPT کے رکن ہیں، اس بات کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم NPT سے نکل جائیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے عوام اور تمام ممالک کے لیے ایک منطقی سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے۔ یہ امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، البتہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فی الحال کوئی ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی حکمت کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا اثر ہوگا یا کیا نقصان ہوگا۔ ہم بم بنانے کے خواہاں نہیں ہیں، ایٹمی بم بنانے کے۔ اگر کبھی کوئی ملک ایٹم بم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر NPT کو قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ بم بنانے کے خواہاں ہی نہیں ہیں تو NPT کو قبول کرنا چاہیے اور اس سے انکار کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ NPT ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں، جب آپ ان امور کے سامنے طاقت کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو آپ کا کام آگے بڑھتا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ مثلاً سفارتی مذاکرات یا نرم رویہ سے سب کچھ حل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کا کام آگے بڑھے گا۔ اس لیے ایران کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہماری ایٹمی سیاست میں یہ ہے کہ آپ مذاکرات کو کبھی ترک نہ کریں، لیکن مذاکرات میں کبھی بھی تسلیم نہ ہوں، بلکہ معقول اور عقلی حل پیش کریں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لچک نہ دکھائی جائے، البتہ اس وقت لچک دکھانی چاہیے جب دوسرے فریق کا مقصد واقعی مسئلہ حل کرنا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بار امام خامنہئی نے فرمایا تھا، قہرمانہ نرمی دکھائی جائے۔ یہ اس صورت کے لیے ہے جب سامنے والا فریق بھی مسائل حل کرنا چاہتا ہو اور تیار ہو، لیکن اگر سامنے والا کہے کہ آپ کو تسلیم ہو جانا چاہیے تو یہاں تسلیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔
یورپی ممالک کا رویہ واضح ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ اظہر من الشمس ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی ایک کارروائی کا حصہ انجام دے رہے ہیں، اس منصوبے کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن اس معاملے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ بہت سے ممالک جیسے روس اور چین نے بیانیہ جاری کیا اور ان کا ماننا ہے کہ یہ سنیپ بیک اس وقت کے لیے بنایا گیا تھا جب کسی ایک فریق نے برجام کی تعمیل نہ کی ہو۔ تو کس نے تعمیل نہیں کی؟ کس نے منہ پھیرا ہے؟ کس نے اسے پھاڑا ہے؟ ہمارے مراکز کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر آپ کیوں ہمارے خلاف سنیپ بیک استعمال کر رہے ہیں؟ بین الاقوامی حقوق کے لحاظ سے یہ منظر واقعی افسوسناک ہے۔ ایک شعر ہے، تیرے مژگاں اتھو از عینک پشت، زد بے قلب اخوی بندے رو کشت، یعنی کسی اور نے کام کیا اور یہ اس پر نشانہ لگا رہا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامہ واقعی عجیب و غریب ہے اور اس میں بہت سے افسوسناک واقعات موجود ہیں، لہٰذا اختلاف رائے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سنیپ بیک استعمال کرنا چاہتے بھی ہیں تو فوراً نہیں جا سکتے۔ پہلے درخواست دینی ہوگی، ایک ماہر کمیٹی ہوتی ہے، پھر وزراء کی کمیٹی، اس کے بعد یہ جائزہ لیا جائے، پھر ہی یہ بات سیکورٹی کونسل میں جائے۔ لیکن انہوں نے ایک ہی قدم میں سیکورٹی کونسل کا رخ اختیار کر لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ نکل گیا ہے۔ اب کتنے بچے؟ 6 ممالک بچے ہیں، یعنی ایران، روس، چین اور 3 یورپی ممالک۔ تو یہ 3 کے مقابلے میں 3 ہو گئے۔ تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اگر 7 ممالک ہوتے، اکثریت کی اہمیت ہوتی، لیکن اب 3 کے مقابلے میں 3 ہیں۔ اگر وہ قواعد کے مطابق عمل کریں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ منطقی طریقہ یہ تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرتے، لیکن وہ دباؤ ڈال کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ دباؤ بھی 2 طرح کا ہے، ایک امریکی طریقہ جس میں بمباری کی گئی، اور دوسرا ان کا طریقہ جو ہمارے سر پر تھوپ دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ لیکن متن میں، اس معاہدے کے متن میں یہی صورتحال موجود ہے، لہذا اختلاف رائے موجود ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے تعلقات ان دونوں ممالک کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہمارے سیاسی روابط بہت مضبوط ہیں، تجارتی روابط بھی اچھے ہیں اور فوجی سیکورٹی تعاون بھی موجود ہے، اور یہ کہ ہر ملک اپنی خاص حکمت عملی کے مطابق ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی میرے خیال میں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہر ملک بالکل ویسا ہی تعاون کرے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہر ملک اپنے تعاون کی حدود اور فریم ورک کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب جب مغربی ممالک ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام نہ کریں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکیلے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب مغربی ممالک ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے، ہم چین کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق قائم کیا اور انصافاً انہوں نے تعاون کیا۔ پابندی کے اس عرصے میں ہم نے انہی ممالک اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ قائم کیا۔ سیاست میں حل کا انحصار ملکوں کی تعداد پر ہے، یہ نہیں کہ مغربی ممالک یہ سوچیں کہ اگر ایران کے ساتھ سختی کی گئی تو ایرانی لوگ عقل چھوڑ کر فوراً تسلیم ہو جائیں گے۔ ایران بھی ایک دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے۔ میری رائے میں ایران نے درست کیا کہ ہم نے ہمسائے ممالک اور دیگر ممالک کا استعمال کیا اور عملی طور پر پابندی کے مسائل کا کچھ حد تک حل نکالا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پابندی کے تمام اثرات ختم ہو گئے، کیونکہ قدرتی طور پر یہ ہماری معیشت پر اثر ڈالتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم پر دباؤ ڈالیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ لہذا ملک کے فیصلے میرے خیال میں درست ہے، حالانکہ کچھ ممالک نے کم تعاون کیا اور کچھ نے زیادہ تعاون کیا۔ یہ 2 مقولات بالکل الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب قومی طاقت کے عناصر ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ دونوں بالکل الگ چیزیں نہیں ہیں کہ کہیں ڈپلومیسی اپنے طور پر کچھ چاہتی ہے اور کچھ میدان۔ جب ممالک اپنی قومی طاقت کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ دراصل یہ سب عناصر ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ معیشت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، پھر وہ سب کچھ متوازن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری قومی طاقت کے لیے ضروری ہے۔ ڈپلومیسی یہ کام کرے، میدان وہ کام کرے، معیشت فلاں کام کرے اور ثقافت فلاں کام کرے۔ لہٰذا اصل عمل قومی مفاد اور قومی طاقت کی جانب حرکت ہے، اور اس کا اثر میدان، ڈپلومیسی، معیشت، ثقافت
اور معاشرت پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک کامیاب ملک وہ ہے جو اپنے اصل ہدف کو قومی طاقت کے دائرے میں متعین کرتا ہے اور صحیح قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اسے ان تمام شعبوں میں درست انداز میں اور بروقت عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہمیشہ ہم آہنگ رہے ہیں اور آج بھی ہم آہنگ ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ سب ایک ساتھ ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا اصل فریضہ یہ ہے کہ دیکھے اگر کوئی معاملہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے تو ڈپلومیسی کیا کرے، میدان کیا کرے اور معیشت کا شعبہ کیا کرے۔ آئین میں بھی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل وہ مقام ہے جہاں معیشت، دفاع اور ڈپلومیسی کے شعبے ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے اراکین کی ترکیب میں تمام فوجی، اقتصادی، خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسی کے عناصر شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت ہے جو صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ زیادہ تر وسطی ایشیا اور قفقاز کے استعمال کے ضمن میں ہے، جس پر امریکہ اور نیٹو وغیرہ بھی نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرح کا دباؤ روس پر بھی ہے اور ہم پر بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل ایران کے لیے جغرافیائی اسٹریٹجک طور پر تنگی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک میری رائے ہے یا میں جانتا ہوں، آرمینیا کے قومی سلامتی کے سیکریٹری نے مجھ سے رابطہ کیا اور وضاحت دی، وزارت خارجہ سے رابطہ کیا، صدر کے ساتھ بات ہوئی اور وضاحت دی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عمل بالکل درست تھا یا نہیں، یہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک تجارتی کام کیا اور چاہتے ہیں کہ مختلف راستے فراہم کیے جائیں تاکہ یہ راستہ آسان ہو اور کسی صورت شمال جنوب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یقیناً یہ تحریری طور پر درج ہونا چاہیے کیونکہ صرف فون پر کہی گئی بات کافی نہیں۔ اگر یہ تحریری طور پر طے پا گیا اور معاہدہ ہو گیا تو ہمارے لیے جغرافیائی اسٹریٹجک شکست سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی اس میں شکست کا عنصر نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر رکاوٹ ڈال دی جائے تو یہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس واقعے کے ساتھ کس طرح عمل کرتے ہیں، اور یہی بات اب ہمارے اور ان کے درمیان زیر بحث ہے۔ ہاں، بذات خود فی الحال یہ خطرہ نہیں سمجھا جا سکتا، بشرطی کہ وہ کام انجام پائے۔ البتہ نگرانی اور احتیاط کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خطرہ بالکل بھی نہیں ممکن ہے۔ جیو پولیٹیکل تنہائی اس صورت میں ہے جب فی الحال آپ کا راستہ آرمینیا تک بند ہو جائے۔ اگر آپ کی رسائی محدود ہو جائے اور راستہ بند ہو تو یہ تنہائی کہلائے گی، لیکن آرمینیا کی جانب سے ایران کو دی گئی وضاحتیں اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ ایسی تنہائی موجود ہے۔ اگر واقعی تنہائی پیدا ہو تو ہمیں لازمی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ البتہ اب تک جو وضاحتیں ملی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی۔ یقیناً یہ معاملہ مزید تفصیل طلب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صدر کے اس خطے کے سفر سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اب تک ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن انہیں ہمارے لیے ٹھوس ثبوت لانا چاہیے۔ ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خود آذربائیجان کی حکومت واضح طور پر کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس بھی ابھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسے میز پر رکھ سکیں یا پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ توجہ رکھیں کہ آذربائیجان ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور ثقافتی تعلقات کے لحاظ سے ہمارے بہت قریب ہے اور ہمارا دوست ہے۔ اب کسی ایک معاملے میں اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے جنوبی علاقوں میں بھی کچھ ممالک ایسے تعلقات رکھتے ہیں۔ البتہ ہم دوستی میں یقینی طور پر اس عامل پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ دوستی بھی ایک مشروط امر ہے۔ آپ کسی ملک کے ساتھ بہت سے مقامات پر دوست ہو سکتے ہیں اور کچھ مقامات پر وجوہات کی بنا پر احتیاط کر سکتے ہیں۔ یہی بڑے ممالک جیسے روس، چین، جن سے ہمارا تعلق ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں اپنے مفادات کے پیچھے ہیں۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں یہ کثرت پائی جاتی ہے، اور جو نظریہ ہم صہیونی رجیم کے بارے میں رکھتے ہیں وہ بہت سے ممالک کے پاس نہیں ہے۔ البتہ کچھ ممالک
یہ نظریہ رکھتے ہیں، مثلاً عراق اور کچھ دیگر ممالک، اور ہمارے جیسا سوچتے ہیں۔ یہ کہ اگر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہو تو یہ یقینی طور پر ہماری توقع کے مطابق نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ بالقوہ ممکن ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آذربائیجان کی حکومت کی جو وضاحتیں ہیں وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی اقدام کیا۔ کم از کم اس وقت ہمارے پاس سلامتی کونسل میں اس حوالے سے کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے، اور ہمارا یقین بھی یہ ہے کہ آذربائیجان کی حکومت، جو ہمارا ہمسایہ، مسلمان اور دوست ملک ہے، ایسا نہیں کرے گی۔ اب تک ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اس حوالے سے کوئی مثبت یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب اگر کسی دن کچھ مل گیا تو پھر الگ طریقے سے عمل کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، اور ہم بغیر بنیاد کے صرف باتوں پر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے فی الحال اندرون ملک جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے کچھ ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل نہ ہو۔ روس اور چین بھی ایک الگ موقف رکھتے ہیں اور اسے روکتے ہیں۔ یہاں اختلاف رائے موجود ہے۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے۔ کچھ ممالک نے یہ تجویز دی ہے مگر ایران اس پر قائل نہیں ہے۔ یعنی ایران کا یقین ہے کہ یہ بھی ایک نئی ترتیب بن جاتی ہے کہ ہر وقت آئیں اور کہیں کہ اب 6 ماہ ہو گئے، اگلی بار 1 سال ہو جائے۔ ہمارا ایک معاہدہ تھا جو 10 سال کے اندر ختم ہونا چاہیے تھا۔ اب مزید جیسا کہ کہتے ہیں دوبارہ کچھ اضافہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایران واقعی اس پر قائل نہیں ہے۔ البتہ کچھ افراد نے اندرون ملک کہا کہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ 6 ماہ قبول کر لیں، لیکن مجموعی طور پر ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ نہیں، اس مسئلے کے لیے سلامتی کونسل میں ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں طے کرنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسنیپ بیک کے استعمال کے طریقہ کار پر اختلاف رائے موجود ہے، اور اہم ممالک بھی اس اختلاف رائے کے حامل ہیں۔ اگر یہ سلامتی کونسل جائے تو وہاں بھی بحث کا مقام ہے۔ وہاں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے فعال کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ یقینی طور پر اس وقت بھی ہم تدبیریں کریں گے۔ آپ بدترین حالات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس وقت تک میں کافی فاصلہ ہے۔ میرا واقعی خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری سب کی کوشش لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو اس وقت ہمارے لیے دردناک ہے۔ میرے خیال میں اس کے حل کے لیے راہیں بھی موجود ہیں، یعنی ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے کہ ملک میں مثلاً لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہر چیز سے زیادہ اذیتناک اور تکلیف دہ ہے، اور اسے حل کرنا ضروری ہے۔ اب کچھ مسائل بھی ہیں جیسے بجلی اور گیس کا مسئلہ، اور اس جیسے دیگر مسائل جو قابل حل ہیں۔ کوشش کی جانی چاہیے، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کارخانوں کو بند کر دیا جائے۔ جب کارخانے بند ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قومی دولت کم ہو رہی ہے۔ اب ایران میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ حد تک بین الاقوامی مذاکرات میں بھی حکومت کام کر رہی ہے تاکہ یہ چیلنجز اور عدم توازن کو حل کر سکیں۔ شاید یہ نقطہ مرکزی نقطہ ہے جس میں سب کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ البتہ زیادہ کام حکومت اور پارلیمنٹ کے ذمہ ہے۔ ہم بھی اس کا سیکیورٹی پہلو سنبھالتے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہے کیونکہ یہ عوام کی پائیداری کو نقصان پہنچاتا ہے۔